بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. منبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا محراب مسجد، یہ دونوں وہ جگہیں ہیں کہ جہاں سے سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے مکتب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دفاع. لہٰذا مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو سب سے اہم ہدف ہے وہ ہے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع. اب یہاں پر اس چیز کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ اگر کوئی شخص عیسائی سے مسلمان ہو اور پھر وہ پبلک میں آ کر یا قرآن کے بارے میں شک ڈالے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا اگر کوئی شخص غیر شیعہ ہو اور شیعہ ہونے کے بعد اگر شیعوں سے ریلیٹڈ موضوعات کو ہمیشہ ایک نیگیٹو انداز سے ڈسکس کرے اور لوگوں کو مشکوک بنائے، تو یہاں پر ذمہ داری ہے مومنین کی کہ ہر ایسے فرد کے بارے میں ڈسکس کیا جائے کہ پہلے یہ کس دین میں تھا اور یا کس مذہب میں تھا. اب جب یہ مسلمان ہو گیا ہے عیسائی سے تو یہ بتائے کہ کیوں مسلمان ہوا. اگر اسے خدشات تھے تو اس کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر اس کو کچھ سوالات پوچھنے ہیں تو عام جاہل پبلک سے نہ پوچھے، جا کے علماء سے پوچھے. اسی طرح سے اگر کوئی آیا ہو کسی اور مذہب سے، پیدا ہوا ہو کسی اور مذہب اور گھرانے میں، بعد میں وہ شیعہ ہو جائے تو جو بھی ہے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو لگاتار کہ جس سے قوم میں اختلاف اور کنفیوژنز ہو رہے ہیں، تو یہاں پر ذمہ داری ہے سب سے پہلے علماء کی کہ وہ ان باطل نظریات کو کہ جو شخص کے ذریعے سے بیان ہو رہے ہوں ان کو رد کرے. ہم ایسے افراد کو یہ نہیں کہتے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن ان کے غلط نظریات پر اٹیک کیا جائے اور پبلک کو بھی آگاہ کیا جائے. اب جو ہم موضوع ڈسکس کرنے والے ہیں وہ لاہور کے ایک مدرسے کے بانی اور منتظم کے حوالے سے ہے، یعنی آغا جواد نقوی. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ مذہب حق اہل بیت میں اختلاف کا سبب نہ بنے، اور اگر یہاں سے وہ مطمئن نہیں ہیں تو جس خاندان میں اور مکتب میں پیدا ہوئے تھے بہتر ہے کہ وہاں چلے جائیں، اور اگر سوال ہوں یا نظریات ہوں تو عام اور سادہ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. اب یہاں پر ایک موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کبھی ان کی جانب سے عصمت انبیاء پر حملہ ہوتا ہے، کبھی اور بعض مسلمات شیعہ میں یہ رکھنا ڈالتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ حوض علمیہ پر حملہ ہو رہا ہے، درس خارج پہ حملہ کیا جا رہا ہے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیوبندی عالم اگر اسرائیل کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ آغا رفسنجانی کو اس میں ملوث کر رہے ہیں کہ یہ وہ پہلے کر چکے ہیں، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوا. اب آپ یہ دیکھیں لب و لہجہ ان کا کیا ہے کہ شیرانی صاحب نے اگر اسرائیل کے فیور میں بات کی تو آپ اس بات کو کنڈیم کریں. آپ کو آغا رفسنجانی کا موضوع لانے کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ آپ نے ان پر جھوٹ بولا. یہ والا کام صرف وہ کر سکتا ہے کہ جو آغا شیرانی کے مذہب یا مکتب میں ہو، کیونکہ اس کا یہ لب و لہجہ ہوگا کہ تم اگر ہمارے ایک دیوبندی عالم کا یہ موضوع بیان کر رہے ہو تو یہ تو پہلے سے جو ہے وہ تمہارے شیعہ کر چکا ہے ایسا، جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی آغا رفسنجانی نے. تو کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظریات میں ایک اختلاف کا سبب بن رہے ہیں، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرجعیت پہ حملے کا سبب بنے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ولی فقی کے فتاوی کے مقابل اپنے فتوے بیان کرتے ہیں، جبکہ عالم کی موجودگی میں فتویٰ بیان کرنا عام پبلک کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ دوسرے لوگوں کے لیے غیر عالم چہ جائے کہ اجتہاد بھی ثابت نہ ہو اس کے مسئلے پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے. پھر یہ کہ جو درس خارج والی باتیں ہیں، بقول آپ کے درس خارج تو بیکار تھا ایران میں، تو آپ نے تو اس کا مطلب درس خارج پڑھا ہی نہیں. بس اگر درس خارج دینا تھا تو نجف یا قم میں جاتے، کیونکہ درس خارج کا حق یہ ہوتا ہے کہ 10 15 20 سال پڑھے ہوئے لوگ کہ جو خود درس خارج کے لیول کے ہوں وہ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ کہاں بات میں جھول ہے یا پرابلم ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے درس خارج نہیں ہوتا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے، کیونکہ اس وقت ہم ڈسکس کریں گے فقط اسرائیل کے حوالے سے جو ان کے بعض نظریات ہیں، جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم کو مشوش کر رہے ہیں. ہر وہ شخص ہمارے علماء اور خطبہ اور ذاکرین اور مجالس کی برکت سے یہ جانتا ہے کہ جنگوں میں کچھ منافقین تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ڈرا رہے تھے، اور ہر مومن یہ جانتا ہے کہ جنگوں میں مسلمانوں کے مورل کو ڈاؤن کرنا یہ گناہ ہے، اور بعض لوگ یہ کرتے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی تو یہ فرماتے ہیں، جبکہ ایران نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا، اپنی اقتصادیات کو داؤ پہ لگا دیا، اپنے ملک کو داؤ پہ لگا دیا، پوری دنیا سے ٹکر لی، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ ایک آواز اٹھا کرتی تھی لیکن اب تو وہ بھی نہیں اٹھتی. ملاحظہ فرمائیں. اب انہوں نے کچھ دن پہلے ایک ایسا کام کیا کہ ایران میں بھی اس موضوع پر مذمت ہو رہی ہے ایک شخص کے بیان پر، کیونکہ وہ بیان انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے دیا تھا کہ تم لوگوں نے ملک کے
امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانب تو آغا جواد نقوی کی ایک تھیوری ہے کہ جو بالکل غلط ہے کہ جو بھی سیاسی اختلاف رکھتا ہو ایران کے کسی مسئول سے تو اس کے اعمال ہفت ہو جاتی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ 10ویں اور 15ویں درجے کے جاہل قسم کے صحافیوں کے جاہلانہ اور مغالطے والے نظریات۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات کی پہلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، تو یہاں پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے حکم بیان کرنے میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس میں ائمہ معصومین شامل ہو جائیں گے، یعنی ان سے پہلے ہم کسی چیز کو حرام یا حلال نہیں کر سکتے۔ یہاں پر کسی بھی مجتہد یا مرجع کے سیاسی مسائل سے یہ موضوع ریلیٹڈ نہیں ہے۔ پھر جو ہفتے اعمال والی بات ہے وہ تو اگلی آیت میں ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز میں بات کرتے ہیں یا اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند کرتے ہیں، تو وہ افراد کے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محفل سے نکالا قوموا انی کہہ کے، ان کا تو آپ ماشاءاللہ ذکر ہی نہیں کرتے، تو اعمال تو ان کے ہفت ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہی کی تھیوری کے مطابق جہاں آپ نے بعض کے نام بھی لیے، مثال کے طور پر احمدی نژاد بقول آپ کے ان کے اعمال ہفت ہو گئے، اور آغا خاتمی اور آغا روحانی کے جو وزیر یونسی ہیں یہ سب لوگ بھی انہی میں سے ہیں کہ جن کے اعمال ہفت ہو گئے، اور پھر آپ دلیل لا رہے ہیں کس کی؟ اسرائیل کے سابقہ انٹیلیجنس منسٹر کی۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان ملک مرکز تشیع کے خلاف پہلے دو افراد وہ ہیں کہ جن کے اعمال ہفت ہو چکے ہیں، ان کی بات تو قابل قبول نہیں ہے آپ کے نزدیک، تو کبھی آپ توہین کر دیتے ہیں بڑے آرام سے آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی کی۔ اگر ان کی توہین آپ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی توہین نہیں کر رہے، آپ کے نظریات کو ضرور غلط ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ محمد علی دست غیب کو اسرائیلی ایجنٹ کہہ دیں، کبھی آپ آیت اللہ یوسف ثانی کو اسرائیلی ایجنٹ کہہ دیں، تو کبھی آپ اسد اللہ بیات کو اسرائیلی ایجنٹ کہہ دیں، تو ہم تو آپ کو ایجنٹ بھی نہیں کہہ رہے، صرف یہ شک کر رہے ہیں کہ لگتا ہے آپ ابھی اسی مکتب پر باقی ہیں، اسی مذہب پر باقی ہیں کہ جہاں پیدا ہوئے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ اب تک شیعہ نہیں ہوئے، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کہیں یہ محسوس کیا جائے کہ کوئی شخص کسی اور مذہب یا دین سے آ کر نئے مذہب یا دین میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے اور لوگوں کے درمیان ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر عقل کا حکم یہ ہے کہ یہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ان تین افراد سے آپ نے یہ موضوع لیا اور پاکستان میں ان بچوں کے سامنے کہ جن کو آپ میڈیا بھی نہیں دیکھنے دیتے، جو لوگ اس مدرسے میں ہیں ان کے والدین کو چاہیے کہ یہاں سے اپنے بچوں کو نکالیں، یہ کم سے کم اپنے پاس بلایا کریں۔ یہ جو ان کو بالکل بند کر کے رکھا ہوا ہے سالوں سے، یہ ملنے نہیں دیتے یا دنیا سے آشنا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ بتایا جائے کہ اس وقت کوئی بھی عقل کل نہیں ہے سوائے ان کے، اور پھر ان بچوں کو چیزیں دکھائی جاتی ہیں میڈیا پر لا لا کر، کمنٹس دکھائے جاتے ہیں اور پھر لوگوں کی نیگیٹو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ان کو پازیٹو بنا کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ساری دنیا میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، تاکہ جب یہ 4-5 سال بعد قید سے نکلیں، اس کنویں سے نکلیں، تو پھر ان کو صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہو۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس وقت پورا تہران یا ایران جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، کل تک ایران دعوے کرتا تھا ہم ختم کر دیں گے، آج اسرائیل دعوے کر رہا ہے، ساری لیڈرشپ خطرے میں ہے، تہران کی گلیاں جو ہیں وہ اسرائیل اس سے آشنا ہے، ہر جگہ رسوخ کر چکا ہے، ہر ادارے میں رسوخ کر چکا ہے، حساس اداروں میں رسوخ کر چکا ہے۔ ہر مومن یہ جانتا ہے کہ جنگ کے زمانے میں دشمنوں کی تعریف کرنا اور مسلمانوں کے مورل کو ڈاؤن کرنا یہ ایک بدترین گناہ ہے۔ تو وہ کہ ان چیزوں کو بیان کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ علماء بھی پریشان ہیں، مومنین بھی پریشان ہیں، اور ہمیں بھی احساس ہوا کہ ہر کچھ دن کے بعد ایک نیا ایسا موضوع ہوتا ہے جس سے قوم کا مورل ڈاؤن ہے۔ اب کیونکہ قوم ہماری انقلاب سے بھی وابستہ ہے، آزاداری سے بھی وابستہ ہے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آزاداری پر اٹیک، کبھی انقلاب پر اٹیک، تو ایسے حال میں بلا شک ہمیں حق ہے کہ اپنے مذہب اور مکتب کا دفاع کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ ابھی تک شیعہ نہیں ہوئے، ہم ابھی بھی ماننے کو تیار ہیں، لیکن اس شرط کے بعد کہ آپ شیعوں میں کسی قسم کا اختلاف نہ ڈالیں۔ اسی طریقے سے ہم تو کہیں گے کہ اگر آپ کو ثابت کرنا ہے تو وہ کتابیں جو مذہب حق اہل بیت کے خلاف لکھی گئی ان کا جواب دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر ابقات الانوار چھپوائیں، اسی طریقے سے الغدیر چھپوائیں، اور وہ کتابیں جو پاکستان میں لکھی گئی ان کا جواب دیں، جیسے کہ آپ کو استاد محترم زاہد الراشدی صاحب کے والد نے کتاب لکھی شیعوں کی تکفیر پر، اس کا جواب دیں۔ ان کو بلا کر بٹھانے سے اتحاد نہیں ہوتا، وہ تو اپنی ویب سائٹ پر آپ کو کافر لکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں، یعنی ہمیں۔ تو اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ان کا جواب دیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم آنے سے پہلے اس طرح سے آپ اور آپ کی پوری ٹیم سوشل میڈیا پر مومنین کو بعض نادان قسم کے ذاکرین کے کسی بھی ایک پرابلم کو اچھالنے کے ذریعے سے قوم کو مصروف کر دیتی ہے، اور پھر ایک مغالطے کے ذریعے سے اپنی جانب دعوت دی جاتی ہے کہ جی ہم حق پر ہیں، اور انہیں مغالطوں میں سے مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پیسے نہیں لے رہے، بالآخر یہ سب کچھ جو آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ جو آپ کے اساتید مدرسے میں ہیں، کہ جن کو واقعی شرم آنا چاہیے کہ وہ فقط رہنے کے لیے اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے غلط نظریات کی
حمایت کر رہے ہیں یا خاموش ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اتنا شعور عطا فرمائے کہ جس منبر سے بھی غلط بات ہو علمی طریقے سے اس کی مخالفت کریں، ہاں مار پیٹ شور شرابہ نہ ہو، اور اگر کسی کی بات کو غلط بھی ثابت کرنا ہو تو علمی طریقے سے ثابت کیا جائے، اور اگر غلط بات سے روکنا ہو تو صلوات اور نعرے حیدری سے زیادہ گفتگو آگے نہیں جانی چاہیے، اور کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی نہ مارا جائے نہ پیٹا جائے، ہاں پہلے سے انفارم کر دیا جائے۔ ہماری درخواست ہے مومنین سے کہ اس مدرسے کے طالبات ہوں یا طالب علم ہوں یا علماء ہوں، جو بھی مجالس کے لیے آئیں تو ان سے سب سے پہلے سوال کریں کہ عصمت حضرت آدم کے بارے میں جو ان کے مدیر نے گفتگو کی اس کو کنڈیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اصول دین کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ کنڈیم کریں تو پھر ان سے آگے بات کی جائے، حضرت مختار کا موضوع ہو، دیگر موضوعات ہو، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم تو اخلاقی موضوعات بیان کرنے آئے ہیں تو ان سے واضح کہا جائے کہ پہلے اصول دین اور پھر وہ دین، اس کے بعد نوبت آتی ہے کسی اور چیز کی۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو مذہب حق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جہاں سے جس قسم کی بھی سازش ہو رہی ہے اس کو ناکام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔